نمازوں میں رویا کرو، قنوت میں رویا کرو کہ اللہ وہ دور واپس لا۔ اس کے لیے تڑپو۔ میری تقریروں کا ماں حاصل یہ ہے، ورنہ میں کوئی امام حسین اور یزید کی باتیں نہیں کرتا، وہ گزر گئے، مگر اس سے سبق لیتا ہوں کہ خلافت اسلامیہ کو چھری پھیر دیا، آزادی کا گلا گونج دیا گیا، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا۔ خوف اور طمع دو گاٹیاں جہاں توحید پر چھری چلتی، ایک محض کہتا رہتا میں اللہ کو مانتا ہوں، ڈراوا آیا ڈر گیا، توحید ختم ہو گئی، لالچ ملا چھوڑ گیا، بک گئے لوگ، ضمیر جو تھے فروخت کرتے، اپنا علم بیچ دیا، کرم بیچ دیا، بیچ رہے ہیں لوگ، روز کارم دیکھ رہے ہیں، بے ایمان ہو گئے، پڑھے لکھے بک جاتے، وہ اس کو دانائی سمجھتے ہیں کہ وقت کا ساتھ دو زمینی حقائق کا۔ اب دین چیختا رہتا ہے کہ مسلط پسندی شرک ہے، نہ دیکھو کہ حالات کیا ہے، حق کا ساتھ، مگر حق کا ساتھ نہیں دیتے، طاقت کا دیتے، طاقت کس؟ یہ بہت عمدہ تصویر ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے اصحاب نے سے بہت علم والے، یمن کا گورنر آپ نے بنایا، قاضی بنایا، ایک صفحہ سننے حضور کی محنت اور برباد جو ہوئی اور اب تک ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے۔ 157 158 سوال۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے صحابی، اس کے لیے ساتھ ملے کے تحریکوں کے کوئی ہے تو اس کا ساتھ نہیں، ورنہ اٹھے کہ وہ خلافت آئے یا نہ آئے، اس کے لیے کوشش کریں، یہ سب سے بڑا عبادت کا فریضہ۔ روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے، رومی سردار نے کیسر کے جاہ و جلال اور اعزاز و اختیارات سے ان کو مروب کرنا چاہا۔ دربار جلاد کھڑے ہیں، وہ بادشاہ والا روب تھا، یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا، یہاں تو حضور نے ان کو بدل دیا تھا کہ کیا ہے تخت اور کیا ہے جلاد، اللہ بڑا۔ جن کے دل میں جلال خدا بندی کا نشیمن ہو، ان کی نظروں میں اس طلسم اذخار پہ دنیاوی کیا وقت ہو سکتی، آزاد ہے اللہ رحمت اللہ، دنیا کی ٹھیکریاں انہیں کیا دھوکہ دے سکتی، سونے چاندی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی وہ حسب ذات۔ یہ کوئی شخص بتایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ رہا تھا، یزید کی بات نہیں، اس نے ملک عزوز حضور نے فرمایا ظالم بادشاہی، اللہ کے رسول کے کلمات ہیں 30 سال کے بعد تم کون ہو وکالت کرنے والے، اللہ سے ڈر جاؤ، پوری امت کے اجماع کی مخالفت کرتے ہو کہ اس کا دور کوئی صحیح اسلامی حکومت نہیں تھا، ظالموں اللہ بخشے اسے جنت دے، ہمیں کیا اعتراض، مگر خلافت نہیں رہی اسلامی۔ تو حضرت معاذ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی حسب ذات، فتوح شام ازدی سے نقل کیا، آپ نے کیسے بتایا کہ ہماری حکومت کیا آج رسولہ نے ہمیں دی ہے، امیرنا منا رجل منا، کہ جو ہمارا امیر ہے وہ ہم سے کوئی الگ ہستی نہیں ہے، ہم میں سے ایک عام آدمی ہے۔ ان عامر فینا بکتاب دین ربنا و سنت نبینا قررنا علیہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق اس کا حکومت طرز عمل ہوگا، ہم اس کو حکومت پر برقرار رکھیں گے۔ وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ضَلَّنَا عَنْهَا، اگر اس سے ہٹے گا کان پکڑ کر اتار دیں گے، یہ چھن گیا، یہ نہیں رہا اختیار آپ کے پاس، نہ اس وقت نہ بھی 14 سال گزر گئے نہیں، اپنی مرضی سے کوئی آتا کوئی دوسرا زبردستی اس کو اتارتے ورنہ چھوڑتا نہیں۔ امت کے پاس سے عدل و نصب کا اختیار چھن گیا کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسے لائیں اور جب ناپسند کریں چلتا کریں۔ وین ہوا سارا کا کتانا جلا، اگر وہ چوری کرے گا امیر ہمارا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں، وین زنا جلدنا، اگر وہ زنا کرے گا کوڑے ماریں گے، وین شتم رجل منا شتم، اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے گا وہ ریا قدن آدمی برابر گالی دے گا، وین جرہ قادم نفسی، اور وین جرہ غلط چھپاؤ، اگر وہ اس کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا، وہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں میرا بدلہ نہیں لیا، اسی وقت اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ ولا یحتجب منا، اور وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا، کھلا ہوگا دروازہ جس کا جی چاہے، ولا یتکبر علینا، اور وہ ہم سے متکبر نہیں بن سکے گا کہ میں کوئی بڑا ہوں، سڑکیں روک دو اور آرا جلوس، ولا یستأثر علینا فعل الذی افاء اللہ علینا، اور جو مال غنیمت آتا ہے اس میں سے رائی برابر وہ دوسروں سے زیادہ نہیں لے سکتا، وہو کرجل منا، چیخو اس کے لیے وہ دور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یہ ہے شاید دور تحفہ جو دنیا کو دیا، نہ پہلے ملا نہ بعد تک، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ خلیفے کا کوئی الگ محل ہو، اس کے ساتھ کوئی گاردیں کوئی جلوس، اللہ اکبر، یہ اعجاز ہے اس ایک صحرا نشین کا، بشیر ہی ہے آئینہ دار ندی۔ آپ دوسرے موضوع کو روکتے ہیں، انسان مٹی کے بنے ہوئے فرشتوں سے بڑھ کر بنا دیں، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنتی و اردشیری، ادھر سب سے بڑا ولی تخت پر بیٹھا، کسی مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا مرشد ہے، اس سے کون اللہ تک پہنچانے والا، اور سب سے بڑا حکمران ہے، یہ دو اکٹھے کیے حضور پاک،
اور روایت رہ جاتی درمیان میں الاسلام و سلطان و خوان توامان، کہ اسلام اور حکومت کوئی تانا نہ دے اقتدار کا. اگر کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا ہے جیسے انہوں نے چاہا، لعنت ایسے اقتدار پر. اور کہتا میں فقیر رہوں گا مگر لوگوں کی خدمت کروں گا. عین عبادت سب سے بڑی بات. امام عادل فرمایا سب سے بڑا جس کو انعام ملے گا قیامت کے وہ منصف بادشاہ حاکم، بادشاہ ترجمہ امام. اور سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا امام الجائر، جو حکمران غلط چلے گا. 7 گروہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں پہلا فرمایا امام عادل حکمران. اس لیے یہ دنیا ہے جس کا جی چلتا بکواس کرتا ہے کہ اقتدار کی جنگ تو شروع سے انبیاء اور کافر لڑ رہے ہیں. اقتدار آپ تانا سمجھتے ہیں کہ بدماشوں کو دینے کے وہ دنیا میں بدکاریاں پھیلائیں، چھیننا تو دونوں جڑوے پائی. کوئی سیاسی نہ کہ سیاست دین سے الگ ہوئی، کچھ بھی نہیں. لعنت ہے اس دین پر بھی اور اس سیاست پر. لا یسلو واحد منہما الا بصاحب الاخر. ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا. نہ سلطان ٹھیک رہے گا اگر اسلام نہیں ساتھ، اقتدار ظالم بنا دے گا. اور اقتدار جو ہے ساتھ نہیں ہوگا، میری طرح باز ہوگی، منت ہوگی سماج تو آپ کا جی چاہے گا کپڑے جھاڑ کر چلے جائیں، کوئی عمل نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بھی فرمایا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دوسرا ساتھی نہیں ہوگا. مثال کیا دی؟ فالاسلام اصل ہمارا صالح یہد. اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے عمارت کی، بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت گر جائے گی. اتنی زبردست حکومت کچھ نہیں ظالمانہ. اور بالکل آج ساری دنیا جانتی ہے یہ جنہوں نے چھپایا ہوا اوپر کر کے نا تھوڑا بہت زیب و زینت ہم کہتے ہیں ترقی کا، سب سے زیادہ حرام زادے اور بالکل دہشت گرد بدماشی ہے. دنیا کی جو وسائل چھینتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، کوئی چھپی نہیں رہی ان کی بات. ان کے اپنے ملکوں کے بھی جانتے ہیں کہ صرف حرام زادے دھوکہ دیتے ہیں، ورنہ نہ دہشت گردوں سے نہ کوئی خود دہشت گرد پیدا کرتے. آپ جہاز بنائے ہوئے کمپنیاں جن کے ذریعے منشیات لے جاتے ہیں اور ملکوں میں دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو نشے میں پڑ ہیں اور ہم جاتے ہیں، یہ سب کچھ چھپا ہوا. تو انہیں منشیات سے صرف غریبوں کو کچلتے ہیں کہ عوام کچھ لے رہے ہیں. آپ بدماشیاں کرتی، کمپنیاں بنائی. تو فرمایا ٹھیک نہیں چلے گا جب تک دوسرا نہیں ہوگا. اگر اسلام نہیں ہوگا سلطان گر جائے گا، ظالم حکومت ہوگی. بس سلطان و حارس، اور سلطان کی مثال جو خلیفہ وقت کی وہ چوکی دار کی ہے عمارت کا. ومالا حارس لہو ضائع. جس عمارت کا کوئی پہرے دار ہی نہیں وہ بھی لٹ جائے گی، جس کا جی چاہے. یہ کام تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا. اور اس کے بعد مولانا آزاد کیسے لکھتے ہیں؟ سنو، غیر حدیثوں کی تازہ کتاب ہے مگر ظالم اس کو چھپا جاتے ہیں. میں اور کیا کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کو غور سے پڑھو. کیا اس سے واضح تر، اس سے روشن تر، اس سے صحیح تر، اس سے مؤثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جا سکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوعیت ہو سکتی ہے جو حضرت معاذ نے فرمائی؟ کیا مساوات نوعی اور عدم تفوق و ترجیح افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے، ان ظالموں کو سزا دے جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتین دور عروج میں پامال مفاسد استبداد ہو کر ڈکٹیٹرشپ کے پاؤں میں کچل دیا. اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان سے نپٹے. انہوں نے عین اس وقت جب اسلام اوپر چڑھ رہا تھا اس کو دنیا کی بادشاہت بنا دی، اور آج تک ہم ان کے جرموں کا ڈیفینس کر رہے ہیں. ہم جو کہتے ہیں ہندوستان پر حملے کیا، ہم مجرم ہیں. کیوں حملے کیے؟ جب اسلام نے یہاں نافذ کیا، آئے خزانے لوٹے، مندر توڑے، وہ غازی ہیں، شہید ہیں، یہ تاریخ کو مس کیا. ہم قرآن سے ہٹ گئے، غلط میں یاروں پر جانتے ہیں کہ انہوں نے علاقے فتح کیے. علاقے فتح کر جرم ہے. علاقے فتح کرنا صرف ابو بکر عمر کے لیے جائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنوں علاقوں میں اسلام چل رہا تھا. انہیں حق تھا کہ بھائی اپنے علاقوں میں یہ چلاؤ، ورنہ ہماری ریت بن جاؤ، عدل و انصاف سے فائدے اٹھاؤ، ورنہ ہمارے. بالکل جائز بات. ان کو کیا حق ہے جو آپ بدماشیاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے ہیں، خزانے لوٹ کر لے جاتے ہیں، جا کر وہاں محل بنا لیتے ہیں. یہ کوئی اسلامی حکمرانی ہے. اللہ کے لیے وہ شاہ ولی اللہ کی بات یاد رکھیں، اسلام کا دفاع کیا کریں، مسلمانوں کے اعمال کا دفاع نہ کیا کریں. بڑھ کر کافروں سے آپ اعتراض کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہ عادل امت، نیک امت ہے جو صحیح کو صحیح کہتی، غلط کو غلط کہتی. ہم خواہ وکیل بن جائیں کہ جس ظالم نے بھی لوگوں کے علاقے چھینے وہ بڑا غازی تھا، بڑا شہید تھا. کیا غازی اور شہید تھا جب اسے علاقے میں اسلام نہیں جاری کیے، ایک مدرسہ نہیں بنایا، کوئی کاتب نہیں کھولے، دولت لوٹی ہے چلے گی. میں نے اشارہ کر دیا، اس سے ساری تاریخ کو سمجھ لیا. ہم ایسے حکمرانوں کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے جو صرف حبس ملک گیری میں مبتلا تھے. ملک چھینو، ان کو ایک بھوک لگ گئی تھی کہ ان کو سیر نہیں ہوتے تھے، وہ کھاتے جاتے تھے دنیا کے ملک. حکمران وہ ہیں جو فقیر اور درویش تھے.
تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری ضمنی بات یہ ہے کتابوں بھی لکھی ہے اس دور میں، آپ حیران نہ ہو، میں جانتا ہوں میرے پاس روزانہ کتابیں آتی ہیں دھڑا دھڑ بارش کے قطروں کی، اتنے خبیث ہیں یہ لوگ جو امام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور کیا وجہ؟ حکومتوں نے انہیں کھڑا کیا، انہیں گرانٹ ملتی ہے، حکومت ان کی پشت بنائی کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر حسین جیسی ذہنیت لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ بروں کو اتار دو تو لوگ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کو سلا دو، کہ لوگ انہیں روکتے تھے، یاروں نے غلطی کی، وہ نہیں مانے کسی کی نصیحت، خواہ مخواہ آ گئے۔ یہ میرے بھائیوں حکومتوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس میں کہ روشنی کا ایک مینار ہے، اس کو گرا دیا جائے۔ جیسے ڈاکو آتے ہیں پہلے لائنیں کاٹ دیتے ہیں کہ بتیاں بجھ جائیں، یہ بتی بجانا چاہتے ہیں کہ ساری تاریخ میں صرف ایک کھڑا ہے ستون، وہ ہٹا دیا جائے تو پاک ہو جاتا رات، پھر یہی ہے کہ ہم تسبیحیں گردانتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے یا عیاشیاں کرتے رہیں گے، بولیں گے کیا کام کرو، نمازیں پڑھو، پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ برا لگتا آنکھیں بند کر لو، ہاں یہی حال ہوگا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے موت ہے، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون چمن ایجاد کر۔ جہاں ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا کوئی انقلابی تحریک اٹھی، پڑھ کر دیکھ لیں، صرف حضرت حسین کا حوالہ، لوگ اٹھے ہی اس لیے جانے دی کہ ایک طرف مسلط ہے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ چپ رہنے میں بہتری ہے، ایک طرف عشق ہے، ایثار اور فدائیت ہے کہ جان دے دو، اعلیٰ اقدار رسول تباہ ہو رہے ہیں، اصولوں کی حفاظت کرو، جان بہت اتنا چاہے اصول بچاؤ۔ یہ تاریخ میں کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں، ان کی برکت سے چلا آتا دین، پہلے بھی امتوں میں اب بھی، جو نہیں سوچتے کہ اس میں نفع نقصان کیا، جو سود و زیاں کی میزان لگاتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا، وہ اندر ہی گھسے رہتے ہیں، وہ نہیں کبھی میدان میں آتے۔ جو بیچارے آتے ہیں میدان میں وہ سوچ کر آتے ہیں کہ ٹھیک ہے صرف بربادی بربادی، مگر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں پھر مرتے زندہ ہو جاتے ہیں، دوسرے کیڑوں کی طرح مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہاں دفع ہوا، یہ زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اقدار کی ویلیوز کی حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا میں جو اصول ہے حق کے، یہ نہ کہو کہ طاقت حق ہے، یہ کہو حق طاقت ہے، تو صحیح بات وہ حق وہ طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے کہ کوئی آدمی طاقتور بن گیا تو ٹھیک ہے وہ، مگر زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے۔